یہ عمران خان کا پاکستان نہیں ہے، قائد-اعظم کا پاکستان ہے اور قائد-اعظم کا ہی پاکستان رہنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا انہوں نے۔ 3.5 سال پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا کہ یہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ لٹیرے ہیں، انہوں نے ملک کو مقروض کر دیا، یہ IMF آتے ہیں، یہ قرضے لیتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جس کا الزام یہ ہم پہ لگایا کرتے تھے اس سے بڑھ چڑھ کے نقصان انہوں نے خود اس قوم کو، اس ملک کو دیا۔ صرف ہمیں ایک ہونا پڑے گا، یہ نہیں کہ آج ہم تقریر کریں تو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر گالیاں کھائیں۔ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتی ہے، کوئی کسی کی بات ٹالریٹ نہیں کر یہاں ایک انٹالرنس کی فضا ہے، یہ ختم ہونا پڑے گی۔ Let us think for Pakistan first۔ سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے۔ المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سیاسی جماعت پورے ملک میں ہلچل اور افراتفری مچانے میں مگن ہے۔ ایک سیاسی جماعت ہے جو اپنی ذات سے بالاتر ہو کے نہیں سوچنا چاہتی۔ ایک سیاسی جماعت ہے جو پارلیمنٹ کو مقبوضہ پارلیمنٹ بھی کہتی رہی، اس پارلیمنٹ میں استعفے دے کر 10 ماہ تک پارلیمنٹ کا رخ کیا، اور جب ان کے استعفے منظور ہوئے تو رونا شروع کر دیا۔ اسپیکر صاحب، ایک سیاسی جماعت ہے جو پورے ملک کو یرغمال بنانا چاہتی ہے، اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس نے 3.5 سال پاکستان میں حکمرانی کر کے ملک کو معاشی دیوالیے کے قریب پہنچا دیا، اور آج بھی بات کرتے ہیں تو نفرت کی، پولرائزیشن کی، ہیٹ کی، اور ایک دوسرے کو برا کہنے کی، چور، ڈاکو، ڈکیت کہہ کے 3.5 سال میں جو پاکستان میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی۔ سوال ان سے ہونا چاہیے اسپیکر صاحب کہ وہ کیا سازش تھی، وہ کیا سازش تھی کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ رک گئی، وہ کیا سازش تھی، وہ کیا سازش تھی جس سے ہماری لارج سکیل انڈسٹری جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ گئی، وہ کیا سازش تھی کہ ملک میں 75 سالوں کا قرضہ ایک طرف اور 3.5 سالوں کا قرضہ ایک طرف کر لے تو 3.5 سالوں کا قرضہ کا پلہ جاری ہے۔ وہ کیا سازش تھی کہ کرنسی ڈیویلیویشن کر کے 110 سے ڈالر کو 200 کے لگ بھگ پہنچا دیا۔ تو یہ وہ تمام سازشوں کا جب تک ہم نہیں کریں گے، جب تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسپیکر صاحب، اس ملک کے ہر شہری کو تحفظ ضروری ہے، اس ملک کے امن و امان ضروری ہے، یہ بات بالکل درست۔ مختلف ہمارے ممبران کو جب موقع ملا انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے بہت ہمدردی کی بنیاد پہ اور بہت قربانیاں اور جدوجہد کر کے اپنے نیبرنگ علاقوں میں، ریجنز میں امن کے لیے بہت بڑا کلیدی کردار ادا کیا، لیکن اس کی بہت ہیوی پرائس ہمیں پے کرنی پڑی۔ اسپیکر صاحب، 70,000 لوگوں سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، ہمارے بے شمار لاتعداد ہزاروں کی تعداد میں پولیس افسران اور افواج پاکستان کے جوانوں کی شہادتیں ہوئیں۔ ہم نے شہید محترمہ بے نظیر جیسی عظیم لیڈر کھو دی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ہم تو ہیں ہی شہیدوں کی پولیٹیکل پارٹی، اور اس کے بعد ایسے میں ہمیں ایک دن سننے کو ملتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ عمران خان اچانک سے خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو حملہ کرانے میں آصف زرداری صاحب کا ہاتھ ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں مذمت کرتی ہوں اس چیز کی اسپیکر صاحب۔ ایسے خوفناک سٹیٹمنٹس دے کر دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈروں کی زندگیوں کو مشکل میں ڈالنے کا کس نے اختیار دیا ہے ان کو؟ یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں کہ جو عمران خان کہہ دے کہہ دے۔ کبھی ان کو لگتا ہے کہ ان کی حکومت ہٹانے میں امریکہ کا کردار ہے، کبھی وہ سائفر کا جھوٹ بولتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف، پھر انہوں نے کہا جی جو ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں باجوہ صاحب، انہوں نے کہا جی انہوں نے حکومت ان کی ہٹائی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جناب محسن نقوی نے حکومت گرائی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی آصف زرداری صاحب نے حکومت گرائی۔ یہ ایک پاگل
جو کیفیت ہے اس سے سب کو باہر نکالنے کے لیے ہمیں سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اسپیکر صاحب مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا انہوں نے. 3.5 سال پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا کہ یہ چور ہے, وہ ڈاکو ہیں, وہ لٹیرے ہیں. انہوں نے ملک کو مقروض کر دیا, یہ IMF آتے ہیں, یہ قرضے لیتے ہیں, اور وہ تمام چیزیں جس کا الزام یہ ہم پہ لگایا کرتے تھے اس سے بڑھ چڑھ کے نقصان انہوں نے خود اس قوم کو, اس ملک کو دیا. تو ان تمام چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی تو بنتی ہے اسپیکر صاحب. اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پشاور میں جو واقعہ ہوا اس میں ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. نفرتوں کے بیج بونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گالم گلوچ کی سیاست جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. صاحب میں اس پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتی ہوں, اپنے عوام کو کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں. یہ عمران خان کا پاکستان نہیں ہے, قائد اعظم کا پاکستان ہے, اور قائد اعظم کا ہی پاکستان رہنا چاہیے. قائد اعظم نے اخلاقیات کا درس دیا. گالم گلوچ کی اور پولرائزیشن کی اور نفرت کی اور ہیٹ کی پالیٹکس کی پاکستان میں گنجائش ہرگز نہیں ہے. اسی نفرت کی جو پالیٹکس ہے اس کا فائدہ دشمن اٹھاتے ہیں. اس نفرت کی پالیٹکس کا فائدہ ہمارے دشمن ملک اٹھاتے ہیں. میں تو دیکھتی نہیں کبھی دشمن ملکوں کے چینلز کو, لیکن سننے میں آتا ہے کہ 8 بجے وہاں پہ ترانے بجتے ہیں, عمران خان کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ کون سا طریقہ کار ہے اسپیکر صاحب؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم سب کو سنجیدگی سے کام لینا چاہیے. ہمارے تمام ممبران کردار ادا کرنا چاہیے. پارلیمنٹ ایک معزز فورم ہے اور اس فورم کی طرف پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نگاہیں ہوتی ہیں. اس پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس پارلیمنٹ کو بتانا ہوگا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہوتی ہے. اس پارلیمنٹ کو ثابت کرنا ہوگا کہ جمہوریت ہی حسن ہے. اس پارلیمنٹ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جمہوری اقدار پہ عمل درآمد کرنا ہم ہر ایک پارلیمنٹیرین کی ذمہ داری ہے. اتنا اہم واقعہ ہو گیا, لیکن اسپیکر صاحب مجھے دکھ ہے کہ ہماری بیشتر سیٹیں خالی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ممبروں کو یہاں پہ آنا چاہیے اور آنا پڑے گا. سب کو آنا پڑے گا. لوگوں کو یہ احساس ہو کہ کوئی تو ہے جو ان کی فکر کر رہا ہے. لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اس مشکل صورتحال میں ہم جانتے ہیں اسپیکر صاحب کہ ایک اکنامک کرائسس ہے. ہم جانتے ہیں مشکل حالات ہیں, ہم چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن مجھے یقین ہے اس بات کے اوپر کہ اسپیکر صاحب اگر ہم سب ایک ہو کر سوچیں اور ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو انہی کے افکار کے مطابق چلانے کے لیے اگر ایک ہو کر سوچیں تو مجھے یقین ہے کہ جو سوچ علامہ اقبال کی تھی اس کے اوپر پورا اترے گی یہ قوم. صرف ہمیں ایک ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ آج ہم تقریر کریں تو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر گالیاں کھائیں. یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتی ہے, کوئی کسی کی بات ٹالریٹ نہیں کر یہاں ایک انٹالرنس کی فضا ہے, یہ ختم ہونا پڑے گی. Let us think for Pakistan first. سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے. پھر ہماری شناخت کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہم منسوب کرتے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے, ہر ایک کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے اسپیکر صاحب, لیکن پاکستانی ہو کر سوچنا پڑے گا اسپیکر صاحب. ہم سب کو پاکستانی ہو کر سوچنا بھی پڑے گا, اپنا کردار بھی ادا کرنا پڑے گا, اور ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنے جسم کا آخری قطرہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور تیار رہیں گے. شکریہ.